نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کچھ باتیں قریش کی باقی عورتوں کے ساتھ شیئر کی تھی کہ جن سے وہ باتیں پھر ہم تک پہنچتی ہیں۔ مثلا یزید ابن عبداللہ کی پھپھو بتاتی ہیں کہ آمنہ نے مجھے بتایا کہ باقی عورتوں کی طرح نہ تو مجھے کوئی وزن محسوس ہوتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک رات، یہ بالکل شروع کی بات ہے، کہ ایک رات نہ میں جاگ رہی تھی اور نہ میں سو رہی تھی کہ اچانک سے مجھے ایک آواز آئی کہ جیسے کوئی مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہو، اور جب میں نے غور کیا تو سنائی دیا کہ آمنہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک امت کے سردار کی ماں بننے والی ہیں؟ اور پھر یہ آواز خاموش ہو گئی۔ آمنہ کہتی ہیں کہ میں تھوڑا سا گھبرا گئی، اور جب میں نے باقی عورتوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آمنہ، تم اپنی حفاظت کے لیے اپنے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لو، یعنی کہ وہ ایک خاص طرح کا لوہے کا کڑا ہوتا ہے، وہ پہن لو، کیا پتہ تمہیں کون کون آوازیں دے رہا ہے۔ آمنہ بتاتی ہیں کہ ان عورتوں کے کہنے پر میں نے لوہا تو لٹکا لیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتی ہوں کہ وہ لوہا زمین پر کٹا ہوا پڑا ہے، اور یہ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ لوہا لٹکانے کی میری ہمت نہیں ہوئی۔ پھر اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، یہاں تک کہ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو ایک بار پھر سے مجھے وہی آواز سنائی دی کہ آمنہ، جب آپ کا بیٹا پیدا ہو تو ان کا نام احمد رکھنا اور یہ دعا پڑھنا۔ اور خدا کی قسم کیا ہی دعا ہے وہ، میں آپ کو اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں، لیکن اردو ترجمہ کبھی وہ روب پیدا کر ہی نہیں سکتا کہ جو عربی پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے، کہ میں اس بچے کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر ایک حاسد کے شر سے، ہر ساکن اور چلتی پھرتی مخلوق کے شر سے، بھٹکے ہوئے اور فساد کرنے والے کے شر سے، پھونک مارنے، گرہ لگانے اور ہر مارد مخلوق کے شر سے، اس رب کی پناہ میں کہ جو انہیں گھاٹیوں کی چھپی ہوئی جگہوں سے پکڑ لیتا ہے۔ خدا کی قسم اس دعا کا جو روب عربی زبان میں فیل ہوتا ہے، اردو اس روب کا آدھا حصہ بھی پیدا نہیں کر سکتی۔ اور حضرت آمنہ بتاتی ہیں کہ جب میں جاگی تو یہ دعا میرے پاس ایک کاغذ پر لکھی ہوئی پڑی تھی۔ اب نبی علیہ السلام کی پیدائش پیر کے دن اور فجر کے وقت ہوئی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی، اس تاریخ میں بہت سارا اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور اسی سال پیر کا دن تھا کہ جس سال ابرح کے ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس حوالے سے قباس ابن اشیم، کہ جو بعد میں ایک صحابی بھی بنے، کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں اور میری والدہ ہم ایک مرے ہوئے ہاتھی کے پاس کھڑے تھے کہ جس کے انٹرنل آرگنز باہر نکلے پڑے تھے، اور میری والدہ بیسیکلی مجھے وہ ہاتھی دکھانے کے لیے لائیں تھیں، اور اسی سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور جس رات نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس رات بڑے بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے تھے۔